مفتی صاحب مرزا جہلمی کے بارے میں بتا دیں، یہاں دن بدن ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مرزا جہلمی عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں وہ آپ کو بتاتا ہے، علم کے بارے میں، قرات کے بارے میں، حفظ کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو اس سے پوچھے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہے، آپ کس ادارے سے عالم بنے، کچھ بتائیں تو صحیح۔ اگر وہ عالم ہے تو علم مان لیں، اور اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر اس کی بات مانتے ہیں؟ وہ ایک انجینئر ہے، مکینک میں، میکینیکلی انجینئر ہے، تو اس سے آپ جا کر موٹر سائیکل کا کاربوریٹر ٹھیک کروا لینا۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ اس سے جا کے گاڑی کا کوئی چیز ویز ہو، کوئی چیک کرا لیں، ہاں کوئی اس پہ پٹا ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یہ پرابلم ہوگی، یہ سالو کر لیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے اس پر محنت کی ہے، باقاعدہ اساتذہ کے یہاں جا کے پڑھا ہے۔ میکینیکل انجینئر ہے تو انجینئرنگ انجینئر سے پڑھی ہے، تو قرآن لاوارث ہے کہ یہ علماء سے بغیر پڑھے آ جائے گا، حدیث لاوارث ہے کہ محدث سے بغیر پڑھے آ جائے گا۔ واہ، آٹومیٹیکلی بننے کی بات ہے بھائی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، انجینئر ہونے کے ساتھ وہ عالم ہوتے تو میں ایکسپٹ کرتا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ گز دا میدان، معاملہ کھلا ہے۔ انجینئر ہونے کے ساتھ عالم ہو تو میں ان کی بات کو ویلیو دوں نا۔ اب دیکھیں نا، حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اعتراض کرتے ہو ان پہ؟ تو یہ بھی عالم بن جائے، کیا مسئلہ ہے؟ میری تو انجینئر سے اس طرح گفتگویں ہوئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ اس کے لڑکے درمیان میں پڑے، جب ہم آپ کی بات کراتے ہیں، جی کرا دیں، آج 4 سال گزر گئے ہیں، ایک ہی جواب ہے کہ ماں کہتی ہے مفتی عبدالواحد قریشی سے مناظرہ نہ کرنا ورنہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ہوں تیری ماں دے گوڑے پھڑنے پڑے نہیں سنا، انہیں ترلے کریے، اب کیا کروں میں؟ یہ جیسے بھائی ٹھہرے ہیں نا، یہ سامنے دیوار ہے سفید، اس دیوار سے اتنی دیوار تک کا فاصلہ ہے۔ جہلم میں اس کی اکیڈمی میں جا کے ہم نے بات کی ہے، سامنے ان کی مسجد محلے کی، مولانا عطا اللہ وہاں کے امام ہے، میں ان کی دعوت پہ اسی 24 ستمبر کو گیا ہوں۔ وہ ہمارے کہاں ہے مولانا تعالیٰ؟ آپ کے پاس میں جہلم سے آیا تھا نا، میں وہیں سے آیا ہوں، تو میں وہیں پر جا کر بات کی ہے، ادھر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دن دروازہ چھوڑے، اپنی اکیڈمی کی کھڑکیاں بھی ان لوگوں نے لاک کر لی تھی۔ تو جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنا الو جگا کے آپ بیٹھیے، یوں نہیں بنے گی بات۔ اور پھر بک بک پیغمبر کے صحابہ کو، پھر نبی کی اہل بیت پر بکواسیات۔ میں نے تو پوری ترتیب طے کی تھی کہ ایک دفعہ یہ قانون ناموس سے صحابہ و اہل بیت بل بن جائے نا، پھر میں دیکھوں گا کہ انجینئر کی نسل دنیا میں رہتی کیسے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی ایسی فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، ورنہ تو ان کا سد جواب ہو چکا ہوتا۔ مجھے بتائیں، جو نبی کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کرے ہم اس کی عزت کریں، جو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے نعوذ باللہ ظالمہ کی لفظ بولے اور وہ لفظ بھی نبی کی طرف نسبت کرے جو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے بولے ہم کچھ بات؟ جو نبی کے صحابہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی بات کرے، یار ایک جزاک اللہ ایک میں بات سنیے، آپ پالیسی بھی سمجھیے اور نعرہ بھی سمجھیے۔ میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہوں، پالیسی بھی جانتا ہوں، نعرہ بھی جانتا ہوں، وہ بات ہے جو بات کرنے والی ہے۔ میں کل بھی دشمن صحابہ اور اہل بیت پہ لعنت کرتا تھا، میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، لیکن میری گفتگو سمجھیے، توجہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جملہ کہے، تو میں ایک جملہ اپنے استاذ کا پیش کرنے لگا ہوں، حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ۔ حضرت فرماتے تھے، صحابہ اور اہل بیت کے خلاف جملہ بولنے والوں، کوئی ایسی دلیل لاؤ جس سے نعوذ باللہ صحابہ جنت میں گئے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کے لے آؤ۔ جب تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو جن کے لیے قرآن نے جنت کا وعدہ کر کے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، وہ جنت چلے گئے، تیری یہ چھوٹے موٹے ڈھکوسلوں سے وہ جنت سے باہر نہیں آ سکتے، ہاں تو دوزخ جانے کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو وہ دلیل لا، کوئی وہ پروف لا، کوئی وہ ایویڈنس لا، جو ان کے تو چھوڑو، ان کے باؤ ڈاپ کے بس کی بات بھی نہیں۔ تو اس لیے پرابلم نہیں ہے، اس جیسے کئی فتنے آئے،
اور کئی گئے. ہم ان فتنوں کو یوں اڑانا جانتے ہیں جیسے کھلاڑی فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کو کک لگاتا ہے. ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن ایسے کذاب جو خود بات بھی نہ کرنا چاہے تو پھر بندہ کیا کرے. اور دعویٰ ایسا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی مخلص نہ ہو. یہ اس کی تو مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ مادرزاد ننگا چوک کے اوپر ٹھہر جائے نا، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک الف کا الف ٹھہر جائے، اور ادھر ٹھہر کے کہے لوگوں حیا کرو حیا کرو حیا کرو. یہ حیا کرے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے. بک بک نبی کے صحابہ کو، بک بک نبی کی اہل بیت کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے مرزا صاحب کہہ کر بات کرو. پوتھی ویکھی بھی پوترا، شکل دیکھے اس طرح کی بات کر. ایک بندے نے کہا کہ میں عبد الواحد سے بات کرنے کا تیار ہوں، لیکن جملہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو تجھے میں ہواروں کے پھول پیش کروں، آج یہ ہار لاؤ تو صحابہ کو بھونکتا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس دن یہ ہمارے سامنے آ گیا وہ دن علمی دنیا میں اس کا آخری دن ہوگا، اور یہ جس رات سامنے آ گیا وہ علمی دنیا میں اس کی آخری رات ہوگی انشاءاللہ. پترو ماں و پتر نہیں جایا جڑا علماء حق دا مقابلہ کر رہا ہے. ایسی بات ہی رہی ہے. یہ اس دھرتی پر ہم بھی زندہ ہے. پورے پاکستان میں ڈیلی کی بیسس پہ میرا ٹریول ہوتے 24 آورز میں آرام سے 1000 سے 1200 کلومیٹر میں ڈیلی بیسس پہ ٹریول کر رہا ہوں. میری گاڑی کا آئل چینج ایک مہینہ میں بعض ہوتا ہے 3 مرتبہ ہوتا ہے. 5-5 ہزار کلومیٹر پر جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں آئل چینج ہوتا ہے. میری منتھلی ٹریولنگ ہے، تو میں ایک جگہ جا کے بات کر رہا ہوں. ان میں کوئی جرت نام کی چیز ہوتی تو ہم سے بات کرتے. میں آج بھی اس باول نگر کی سرزمین سے بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اوے بھونکنے والوں، نبی کی شریعت کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کی اہل بیت کو، اگر تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو ہم سے بات کرو. یقین مانیے لَأَدْخُلَنَّكُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ، ہم تمہیں وہی داخل کر دیں گے جہاں سے تم لوگ نکلے ہو. ذرا ایک دفعہ بیٹھو تو صحیح نا علمی دنیا میں بات کرنے کے لیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ڈونٹ وری، اس پر کوئی پرابلم کی ضرورت نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.